الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الاکرمین اجمعین اما بعد۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان صدق اللہ وصدق رسوله النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، ناظرین اکرام، الحمدللہ اللہ رب العزت جل جلالہ عما نوالہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے ہم کو پھر سے انتہائی مبارک و مقدس ماہ رمضان عطا فرمایا۔ الحمدللہ آپ سب جانتے ہیں کہ یہ مہینہ اہل ایمان کے نزدیک کس قدر ایمان والا، پرنور اور ایمانی حرارتوں سے بھرپور مہینہ کہلاتا ہے، اور اس ماہ مبارک میں اللہ رب العزت کے رحمت رب غفور سے معمور مہینہ، اس کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے اس کی عظمت کو ظاہر فرمایا تو اپنے کلام پاک قرآن مجید میں قرآن پاک سے اس کی نسبت عطا فرما دی۔ فرمایا گیا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، ماہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا۔ آپ جانتے ہیں کہ سیدھے سادے الفاظ میں اگر بول دیا جائے کہ قرآن نازل کیا گیا تو اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ماہ رمضان کی عظمت کو اجاگر کرنا چاہا تو قرآن سے اس کو نسبت دے کر یہ بتلا رہا ہے کہ یہ ایسا مہینہ ہے، شہر رمضان الذی، یہ رمضان کا مہینہ ایسا مہینہ ہے کہ جس میں قرآن نازل کیا گیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کی وجہ سے اس مہینے کی عظمتیں دوبالا ہو گئی، اس کو دو چاند رکھ گئے۔ تو اس سے آپ قرآن مجید کی بڑائی اور عظمت اور بزرگی کا بھی آپ کو اندازہ ہو رہا ہوگا کہ قرآن پاک ایک ایسی عظیم البرکت اور مضبوط اور مقدس کتاب اور دستور حیات ہے مسلمانوں کے لیے کہ جس سے نسبت رکھنے پر ہماری عزتوں میں اور عظمتوں میں اضافہ ہوتا ہے۔ ایسی مقدس کتاب اس ماہ مبارک میں اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی، اور پھر کتاب مقدس کا نزول دراصل صرف تبرکن نہیں بلکہ اس کو ہم پڑھنا ہے، ہم کو کہا گیا کہ اسے پڑھا جائے اور اسے جو ہے پھر سمجھا جائے اور پھر سمجھ کر اس پر عمل کیا جائے۔ قرآن کے نزول کی اصل غرض و غایت، غرض از نزول قرآن ہماری اخلاق اور کردار کو سنوارنا ہے، ہم کو صراط مستقیم پر لانا ہے۔ لہذا اس دستور حیات سے مسلمان اس ماہ مقدس میں وابستہ رہیں اور اس وابستگی کا ثبوت اپنے اعمال صالحہ سے دیں۔ قرآن مجید میں رمضان المبارک کی بے انتہا عظمتیں بتلائی گئی ہیں، احادیث پاک سے ثابت ہے۔ لہذا ہم اس ماہ مبارک کو انتہائی عقیدت و احترام کے ساتھ اعمال صالحہ کے بجا لاتے ہوئے فرائض و واجبات کے تکملے کے ساتھ، جیسے کہ ہم کیا کرتے ہیں، اس میں اہمیت کی عبادت نماز کے ساتھ ساتھ روزہ بھی ہے، اور روزے کے ساتھ ساتھ ہم کو تراویح بھی پڑھنے کا حکم دیا گیا۔ تراویح کے ساتھ ساتھ جو بندے راتوں میں جاگ کر عبادت کرتے ہیں ان کو اور مزید کئی 100 گنا زیادہ ثواب عطا فرمانے کا اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے۔ گویا رمضان المبارک کے شب و روز اللہ کی رحمت رب غفور کی رحمتوں سے معمور رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس ماہ مبارک کی برکت سے تمام بندوں کے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے جو بندے اعمال صالحہ اس ماہ مبارک میں کرتے ہیں۔ چنانچہ حدیث شریف میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان شریف کے ابتدا ہوتے ہی یعنی غروب آفتاب کے ساتھ مغرب کے ساتھ ہی
اللہ تعالیٰ جنت کے دروازے کھلوا دیتا ہے اور دوزخ کے دروازے بند کروا دیتا ہے۔ پورا رمضان، یکم رمضان المبارک سے آخر رمضان تک جنت کے دروازے کھلے اور دوزخ کے دروازے بند رکھے جاتے ہیں تاکہ اپنے بندوں کی وہ بخشش کر دے، مغفرت فرما کر انہیں جنت میں داخل کر دے۔ اور اس طرح کی بہت سی احادیث پاک ہے جس کو غور کرنا چاہیے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کے آخری دن، شاید جمعہ واقع ہوا ہوگا، اس وقت اپنے خطبے میں ارشاد فرمایا، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، آپ نے ارشاد فرمایا اپنے خطبے میں، لوگوں جان لو کہ تم پر ایک ایسا مہینہ سایہ فگن ہونے والا ہے جو انتہائی بزرگی اور عظمت والا ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو نازل کیا اور اس ماہ مبارک کے روزوں کو ہر بالغ مرد و عورت مسلمان پر فرض قرار دیا، اور اس کی عبادتوں کے اجر کے طور پر اللہ تعالیٰ ہر منٹ ہر لمحہ سینکڑوں اور ہزاروں گنا زیادہ ثواب عطا فرمانے کا وعدہ فرمایا ہے۔ اس طرح سے بہت سی ترغیبات اعمال صالحہ کی اس حدیث شریف میں دیتے ہوئے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لوگوں کو متوجہ فرمایا، اور رمضان کے شروع ہوتے ہی اور اس کے ختم تک کے خاص طور پر اس کی اہمیت اور اس کی جو ہے عزت و تعظیم و توقیر کرنے کی تعلیم دی۔ اس میں گناہوں سے بچنا انتہائی لازم ہے، اگرچہ کہ دوسرے مہینوں میں بھی گناہ نہ کیا جانا چاہیے، لیکن رمضان شریف کے احترام میں تو کسی قسم کی کوئی برائی مسلمانوں سے سرزد نہیں ہونی چاہیے، اور اپنے اعمال کو درست کر لینا اور اس کو اپنی عادتوں میں شامل کر لینا تاکہ اللہ کے پاس ہمارے اعمال قابل اجر قرار پائیں۔ اور بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کے ساتھ میں یہ بھی آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ زمانہ پرآشوب ہوتا جا رہا ہے، حالات زمانہ سے آپ اور ہم سب برابر واقف ہیں، خصوصاً یہ کووڈ-19 کے جو وبائی مرض ہے اس کا پھیلاؤ شدت کے ساتھ اور کثرت کے ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں۔ آئے دن ہزاروں کی تعداد میں ہر اسٹیٹ میں لوگ جو ہے متاثر ہو رہے ہیں اور پریشان حال ہیں، اور کئی اموات واقع ہوتی جا رہی ہیں، تو اس طرف بھی خاص توجہ ہم کو کرنی چاہیے، اور اس کی رہنمائی اور ہدایت کے لیے ہم کو جو بتلایا گیا ہے اس پر سختی کے ساتھ عمل پیرا ہو جانا چاہیے۔ سب سے پہلے یہ کہ ہم ماسک لگائے بغیر اپنے گھروں سے باہر نہ نکلیں، ہمیشہ ماسک لگائے رکھیں۔ رمضان شریف میں عبادتوں کے لیے مسجدوں میں آئیں گے ہم، تو ہمارا کام یہ ہونا چاہیے، پہلا کام ہمارا ماسک ہمارے چہرے پر لگا ہوا ہونا چاہیے۔ دوسری چیز، ہمارے ساتھ ہم اپنی جانماز لا لیں تاکہ اسی جانماز کو بچھا کر ہم نماز پڑھ سکیں۔ مسجدوں سے جانمازیں اٹھا دی جاتی ہیں۔ تیسری چیز، نماز کی حد تک مسجد میں آنا، نماز پڑھنا، اور کسی سے ملے ملائے بغیر دور ہی سے السلام علیکم وعلیکم السلام کہتے ہوئے نکل جانا۔ ایک دوسرے سے معانقہ یا ہاتھ ملانا، مصافحہ کرنے سے پرہیز کرنا چاہیے، جیسے کہ ہم کو طبی اصول و قواعد کے مطابق ہدایت دی گئی ہے، اس سے پرہیز کریں، اور غیر ضروری گھروں سے باہر نہ نکلیں، اپنے گھروں میں زیادہ وقت گزاریں تاکہ اس کووڈ کے موذی مرض سے ہم اپنے آپ کو بچا سکیں۔ یہ انتہائی ضروری ہے، ہم اس سے غفلتیں برت رہے ہیں، جس کی وجہ سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں مریضوں کا اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ یہ انتہائی پریشان کن حالات ہے، اور اس کے پیچھے دراصل ہمارے اسلامی عقیدے اور نظریے کے مطابق یہی بات سمجھ میں آتی ہے کہ ہم اللہ سے دور ہو گئے ہیں، دین بیزار ہو گئے ہیں، نمازیں پڑھنے کے عادی نہیں رہے ہیں، مسجدوں سے بھاگ رہے ہیں۔ اس طرف توجہ کیجئے، خدا کے واسطے توجہ کیجئے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف آئیے، اس کو پکاریے، اس کی مدد طلب کیجئے، اور اس مرض کے موذی مرض کے دنیا سے نیست و نابود ہو جانے کی استدعا کیجئے۔ انشاءاللہ تعالیٰ ہم اپنے دل سے، خلوص سے جب ایسی دعائیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہم پر رحم فرمائے گا، کرم فرمائے گا، اور ہمارے لیے پاکی اور صفائی کے ساتھ اس مرض کو دور ہو جانے کے انتظامات فرما دے گا، اور ہم کو خوشیاں عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ رمضان المبارک ہمارے لیے باعث برکت، باعث رحمت اور مبارک ثابت ہو ہم سب کے لیے، اور خاص طور پر اس مرض کے دفع ہونے کے لیے
اللہ تعالیٰ ہم اس رمضان مبارک کا واسطہ وسیلہ لے کر آپ سے دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کی دین و دنیا کے اعمال کی حفاظت فرما، ہماری صحتوں کی حفاظت فرما، ہمارے اعمال صالحہ کی حفاظت فرما، ہم کو صراط مستقیم پر گامزن فرما دے، پکے سچے اور خلوص بھرے بندوں میں ہم کو شامل فرما لیجیے گا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں اہل بیت اطہار کے طفیل سے اللہ تعالیٰ ہماری ان دعاؤں کو اور رمضان میں ہی ادا کی جانے والی عبادتوں اور دعاؤں کو قبول فرما لے، آمین یا رب العالمین، وما علینا الا البلاغ۔ آج 30 شعبان المعظم ہے اور انشاءاللہ آج رات میں ہم رمضان شریف کے مقدس لمحات میں داخل ہو جائیں گے مغرب کے ساتھ ہی۔ تو میں اپنے دل کی تمام گہرائیوں کے ساتھ تمام برادران اسلام کو رمضان مبارک کی آمد پر مبارک کہتا ہوں، اور دل سے آپ تمام کی خدمت میں مبارکباد پیش کرتے ہوئے امید رکھتا ہوں کہ آپ تمام رمضان کے تقدس کو اور اس کے احترام کو برقرار رکھیں گے اور اس میں اپنے اوقات کو اعمال صالحہ میں گزاریں گے۔ اللہ تعالیٰ سب کو نیک توفیق، نیک ہدایت عطا فرمائے۔